عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ محبت والا، نرمی والا، اخلاق والا برتاؤ رکھیں یا ان کے ساتھ دشمنی والا، عداوت والا برتاؤ رکھیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو قرآنی تعلیمات اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل واضح ہے، حضرات صحابہ کرام کا عمل اس کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس معاملے میں۔ تو کافر جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ پہلی قسم کے کافر وہ ہیں کہ جو اسلام سے بالکل دور ہیں، دعوت اسلام ان کو پہنچی نہیں ہے، دعوت توحید ان کو پہنچی نہیں ہے، ان کو ابھی کسی نے بتایا ہی نہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، یوم حشر کے بارے میں ان کو ابھی تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے ان تک جب دعوت توحید پہنچائی جائے گی تو نرمی والے انداز سے پہنچائی جائے گی، ان کے ساتھ جب برتاؤ کیا جائے گا تو اچھے اخلاق والا برتاؤ کیا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کی نرمی سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام کے جو ہیں وہ قریب ہوں۔ انہی کو مؤلفۃ قلوب کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف میل ہوں۔ تو ایک قسم کے کافر تو یہ ہوئے، اور دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن تک دعوت توحید پہنچ چکی، جن تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا، تو اسلام کے پیغام کو ماننے کے بجائے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام والوں کی مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حضرات صحابہ کرام کی مخالفت کی، اور اس قدر مخالفت کی کہ حضرات صحابہ کرام کو مکے سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ تو اس طرح کے حربی کافر، مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے کافر، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کافروں کے بارے میں قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو اس طرح کے کافر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کوئی پیار اور محبت والا پیغام ان کی طرف نہیں بھیجنا، ان کی طرف نرمی والا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، یوم آخرت کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں بھی اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی طرح ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ عداوت والا برتاؤ رکھنا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اور اس قدر دشمنی کرنی ہے کہ آپ کی دشمنی ظاہر بھی ہو، ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ دشمنی والا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اس قدر ان کے ساتھ دشمنی اور سختی کا معاملہ کرو کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ واقعتاً ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ یہ آیتیں دراصل اس وقت نازل ہوئیں کہ جب ایک صحابی جو ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا نام حاتم بن ابی بلتع تھا۔ یہ جو ہے مکہ میں رہتے تھے، لیکن جب ہجرت ہوئی تو باقی صحابہ کی طرح انہوں نے بھی ہجرت کی، لیکن فرق یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام نے جب ہجرت فرمائی تو ان کے خاندان اور بچے وغیرہ وہ بھی ساتھ مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ ابھی مکہ میں رہ گئے تھے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے۔ تو جب یہ مدینہ میں رہ رہے تھے تو ظاہر ہے ان کا خیال بچوں کی طرف تو جاتا ہوگا۔ تو ایک عورت اسی دور میں وہ بھی مکہ سے مدینہ آئی، یہ وہ عورت تھی جو سرداران مکہ جب زندہ تھے، قریش مکہ جب قریش کے سردار جب زندہ تھے تو یہ عورت ان کو گانے سنا کر اپنا ذریعہ معاش اس نے گانوں کو بنایا ہوا تھا۔ تو وہ جب یہ گانے سناتی تھی تو وہ اس کو پیسے وغیرہ دے دیا کرتے تھے، تو اس طرح اس کی زندگی بسر ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ قریش کے سردار غزوہ بدر میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو اب اس کو پیسے دینے والا کوئی نہ رہا،
تو یہ جو ہے مدینہ ہجرت کر کے آئی کہ آخر یہاں مکہ میں کچھ لوگ رہتے تھے جو اب مدینہ میں چلے گئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ویسے بھی رحمت للعالمین کے نام سے مشہور تھی، تو اس نے پیسے لینے کی غرض سے مدینہ کا سفر کیا۔ تو جب مدینہ میں آ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست فرمایا۔ تو جب وہ واپس جانے لگی تو یہ صحابی جو ہے حاتم بن ابی بلتا، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا ایک جو بات راز میں تھی، مسلمانوں کا ایک راز کھولا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تیاری میں مصروف تھے مکہ والوں کے ساتھ، کیونکہ مکہ والوں نے اس وقت صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ تو جب معاہدہ انہوں نے خود توڑنے میں پہل کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب ہم بھی ان کے لیے جو ہے جنگ والا راستہ اختیار کریں گے، اور خفیہ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر تیاری شروع فرما دی جنگ کی کہ اب ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے مکہ والوں کے ساتھ، اور مکہ فتح کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے مکہ بھی فتح کروانا تھا۔ تو یہ جو صحابی ہے نا حاتم بن ابی بلتا، انہوں نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح تو ویسے ہی دینی ہے، تو میں اپنی ہمدردی کا اظہار ذرا مکہ والوں سے کروں تاکہ مکہ والے جو ہیں میرے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ مکہ والے جو مشرک تھے ان کی عادت تھی کہ مسلمان جو ہجرت کر چکے تھے وہ تو مدینہ آ گئے تھے، اور جو مسلمان تو ہو گئے تھے لوگ لیکن مدینہ ہجرت نہیں کر سکے بلکہ مکہ میں ہی ٹھہر رہے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ حاتب ابن ابی بلتا، ان کو بھی خوف تھا کہ کہیں میرے بچوں کے ساتھ بھی وہ ظلم نہ کر رہے ہوں، تو میں اپنی ہمدردی ظاہر کروں ان کے ساتھ تاکہ ان کو وہ میرے بچوں پر ظلم نہ کریں۔ تو انہوں نے اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ جو عورت مدینہ سے دوبارہ واپس مکہ جا رہی تھی، انہوں نے اس کے ہاتھ خفیہ طریقے سے ایک خط بھیجا اہل مکہ کے نام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ تسرون الیہم بالمودہ، یہ تو مکہ والے تو آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے تو آپ کو اپنے گھروں سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اتنے ظلم و ستم کیے، تو پھر بھی آپ ان کی طرف ہمدردی کا پیغام بھیج رہے ہو، ہمدردی کا اظہار کر رہے ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلائی کہ حاتب ابن ابی بلتہ نے خفیہ طریقے سے اس عورت کے نام خط لکھ دیا ہے اہل مکہ کے نام۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بذریعہ وحی معلوم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ اے علی جاؤ، ایک عورت ہمارا راز آؤٹ کرنے کے لیے ایک خفیہ خط لے کر جا رہی ہے، تو آپ اس عورت کا پیچھا کرو اور فلاں مقام پر یہ عورت آپ کو ملے گی، تو آپ اس سے خط لے لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو گرفتار کرنے کی غرض سے ایک اور صحابی کو لے کر چل پڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقین تھا کہ واقعتاً جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یہ عورت ہمیں فلاں مقام پر ملے گی اور اس سے خط بھی اس کے پاس ہوگا۔ تو لیکن عورت کو تو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے اس سارے معاملے کا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، خفیہ طریقے سے آپ لے کر جا رہی ہو، تو یہ خط ہمیں واپس کر دو۔ تو اس وقت پہلے تو اس نے یہی کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کہا تو اس کو شک پڑ گیا کہ واقعتاً کسی سچے اور پکے آدمی نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے، اور اب واقعتاً ان کو خبر ہو چکی ہے کہ میرے پاس خط ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے، اس عورت نے خط نکال کر دے دیا۔ تو اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کا جو واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے ہمدردی کا اظہار کیا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر منع فرمایا ہے۔ تو واقعہ تو یہ ایک ہوا، لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے تمام مسلمانوں کو اس واقعے کی وجہ سے جو ہے منع فرما دیا ہے
کہ اس طرح کے کافر ممالک جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ایسے علاقے جن کے رہنے والے کافر وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح اس واقعے میں ہمدردی کا اظہار ایک صحابی نے کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ ایک سبق اور ایک مسئلے کی وضاحت بن گیا۔ تو اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی سمجھیں اس واقعے کا کہ حضرات صحابہ کرام سے جو بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو لے کر آگے نہیں چلنا، اس کو مشہور نہیں کرنا، اور اس غلطی کی بنا پر صحابہ کرام پر تبرہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اسی واقعے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس صحابی کا یہ فعل، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان کو قتل نہیں کرنا، اگرچہ انہوں نے راز آؤٹ کیا ہے ہمارا، لیکن انہوں نے جو ہے اب توبہ کر لی ہے، سچ سچ ہمیں بتا دیا ہے، تو اس لیے ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ صحابی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، اور غزوہ بدر کے جو شرکاء ہیں اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہیں جو ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ تو بہرحال جب اس صحابی نے سچ سچ بول دیا، اعتراف جرم کر لیا اور غلطی پر توبہ بھی کر لی، تو ابھی ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام کو جو بھی واقعہ اللہ رب العزت نے ایسے کام کروائے ہیں صحابہ کرام سے، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ امت کے لیے وہ مسئلہ جب بھی ایسا واقعہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر حکم نازل ہوگا، تو وہ امت کے لیے رہنمائی بن جائے گا۔ تو واقعہ صحابہ سے ہوگا اور امت کے لیے رہنمائی کا وہ واقعہ سبب بن جائے گا۔ تو ہر چیز کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے تو سیکھنے کے مراحل میں آئے تھے۔ جس طرح ایک شاگرد استاد کے پاس آتا ہے تو جب شاگرد ہوتا ہے تو وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس نے سیکھنے کے مرحلے میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انجام دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا انجام یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیاں کوتاہیاں درست کروا کے سیکھ کر وہ اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان کیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بہتر فرمایا، اس لیے ہمیں اب ان کے بارے میں زبان کھولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کھولیں گے تو اس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا، ہمارے ایمان کو ہی خطرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تو ان کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے، اور ان کا جنتی ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں ان پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عالم نے اس پر کیا ہی خوب دلیل دی کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے۔ ایک آدمی نے کہا جی صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے، تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر اختلاف ہوئے، پھر کیا ہوا؟ پھر محبت ہو گئی۔